بو بکر صداقت میں اول، بو بکر امامت میں اول، بو بکر امامت میں اول، بو بکر اطاعت میں اول، تفویض خلافت میں اول، تفویض خلافت میں اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل عزت تکریم، لائق عزت احترام سامعین مکرم، ہمارے ملک میں اس وقت جو فتنہ تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے، اور وہ فتنہ جو امت اسلامیہ کے لیے بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، جس فتنے کے بیج بونے والے وہ یہودی لوگ تھے جو مدینے میں آباد تھے، اور آج انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے کچھ لوگ اس فتنے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ دن رات تبرہ کیا جاتا ہے، سر عام محافل کے اندر ان کے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور سر عام ان پاکیزہ ہستیوں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، اور آپ سے مخفی نہیں کہ لوگوں کو ابھار کے ان پہ طعن و تشنیع اور لعنت کے نعرے بھی نعوذ باللہ لگوائے جاتے ہیں۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا، لیکن اسی ہفتے کے اندر ایک شخص نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کچھ اس طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ میرا ایمان مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آپ کی عملی زندگی میں پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ائمہ سلف اور اہل بیت اطہار کی نظروں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد پہ مجھے بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے سوال کیا، ای الناس احب الیک، آپ مجھے بتلائیں لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے، لوگوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو پیارا کون لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی محبوب اور پیارا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ قلت من الرجال، میں نے کہا میرا سوال تو مردوں کے متعلق ہے، مردوں میں سے سب سے پیارے آپ کے ہاں کون ہیں؟ نبوت کی زبان ہلی، ارشاد ہوتا ہے، ابوہا، لوگوں میں سے مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے تو عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ صحیح بخاری کے اندر
امام بخاری 3662 نمبر پہ یہ روایت لائے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اسے بھی امام بخاری 3671 نمبر پہ صحیح بخاری میں لے کے آئے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، حضرت علی سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان مجھے یہ بات سمجھائیں، امام کائنات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ زبان میری نہیں ہے، سوال مجھ سے نہیں ہے، سوال اس سے ہوا ہے جو اللہ کے رسول کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اپنا لخت جگر ہے، اپنا بیٹا ہے۔ سوال کرتا ہے امام کائنات کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ہلتی ہے اور فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اگر پوچھتے ہو امام کائنات کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے تو سنو علی کا نظریہ کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس کائنات کا سب سے افضل انسان، اس امت محمدیہ کا سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، میں نے سوال کیا ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ جواب ملا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے سوال کے انداز کو تبدیل کیا، میں نے پوچھا ثم انت، ابو بکر کے بعد آپ ہیں؟ فقال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمان آدمی ہوں، کہاں ابو بکر، کہاں عمر، کہاں ان کی شان، کہاں میں؟ اور میرے بھائیوں، صحیح بخاری جو دنیا کی معتبر کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، جس پہ پوری دنیا کے علماء نے اتفاق کیا، اتفق علماء الشرق والغرب على ان اصح الكتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح، علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، وہ مشرق کے ہوں، وہ مغرب کے ہوں، وہ شمال کے ہوں، وہ جنوب کے ہوں، سب اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اس بخاری کا حوالہ ہے۔ آگے بڑھیے، یہاں خطبہ دے رہے ہیں کون؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 3651 نمبر پہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، امام کائنات ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، فقال یا ایھا الناس ان اللہ خیر عبدا، اللہ کریم نے ایک شخص کو اختیار دے دیا ہے، اپنی بندوں میں سے ایک بندے کو رب نے اختیار دیا ہے، بین الدنیا وما عندہ، خواہ وہ دنیا میں رہ لے خواہ وہ اللہ کے پاس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ اب صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، سامعین میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سامعین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سامعین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سامعین میں
حسنین کریمین بھی ہیں، پر صدیق تیرے علم پہ قربان جاؤں، لوگوں کی تحقیقیں تیرے قدموں کی جوتی سے اٹھنے والی غبار پہ میں وار دوں، قربان کر دوں۔ صدیق نے الفاظ سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اس کو دیکھو، اس بوڑھے بزرگ کو کیا ہوا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہی روئے جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے فَكَانَ أَعْلَمَنَا، وہ تو سمجھ بعد میں آئی کہ جو اللہ نے علم کی گتھیاں صدیق اکبر کو دی ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دی ہیں۔ بعد میں سمجھ آئی جس کو اختیار ملا تھا دنیا میں رہنے کا یا اللہ کے پاس جانے کا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی خطبے کے اندر، اسی خطبے میں حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن بات سمجھ آئے تو پھر ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی ومالی، او میرے صحابہ میں اللہ کے پاس جانے لگا، تمہید پہلے بتا دی، سمجھنے والے سمجھ گئے کس کو اختیار ملا ہے۔ اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں ان من امن الناس علی، لوگو تم سب میں سے اگر سب سے بڑھ کر کسی نے مجھ پہ احسان کیے ہیں اپنی صحبت کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، کائنات کے اندر اگر سب سے بڑھ کر کسی کا میرے اوپر احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، جس کے مالی احسان بھی بڑے ہیں، صحبت کے احسان بھی بڑے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا، اپنا جگری یار بناتا، ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے تو اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ صدیق سے میری محبت ہے، اسلام کی بنیاد پہ ہے، صدیق سے میرا پیار ہے، اسلام کی بنیاد پہ ہے۔ لا يبقين خوخة الا سد، آج کے بعد مسجد نبوی کے اندر جس کا دروازہ کھلتا ہے سارے اپنے دروازے بند کر لو، صرف دروازہ کھلے گا تو صدیق اکبر کا کھلے گا۔ آج لوگ اس صدیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی گس گس زبانیں لمبی کرتے ہیں، شرم و حیا سے عاری لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نبی۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی مقدمہ ہے اس کے گواہوں کو جھوٹا ثابت کر دو، مقدمے میں ہار ہو جائے گی، گواہ جھوٹے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے اسلام کے گواہ ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے لوگ آج ان پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلامی عمارت کو گرانے کے لیے صحابہ پہ تبرہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک صحابہ کو ان کے نقائص ان کو تبرہ نہ کیا جائے اسلام کمزور نہیں ہو سکتا۔ لیکن سورج پہ تھوکنے والا اپنے ہی منہ کو کالا کرتا ہے، سورج کا کچھ نہیں جاتا۔ آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث سنیے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم 1028 نمبر پہ یہ روایت صحیح مسلم میں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکھا ہے۔ قال من تبع منکم اليوم جنازہ، آج جنازہ پڑھ کے کون آیا ہے؟ قال ابو بکر انا، کہا میں پڑھ کے آیا ہوں۔ قال من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، کہا میں نے کھلایا ہے۔ قال
من عاد منکم اليوم مریضا، آج بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ قال انا، صدیق کہتے ہیں میں نے۔ نبوت کی زبان ہلتی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ، یہ چار خوبیاں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں الا دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ اور نبوت کی زبان سے جس کو بشارت جنت کی ملے، اور ایک بار نہیں زندگی میں کئی بار ملے، اس پہ جو شخص بولے تبرہ کرے، اس کا ایمان کبھی بھی اللہ کے ہاں اس کا ایمان تصور نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کبھی اس کو مومن نہیں مان سکتے۔ جو صدیق کو مومن نہیں مانتا وہ میرا عقیدہ ہے نہ رب کے ہاں مومن ہے، نہ سلف کے ہاں مومن ہے، نہ علی رضی اللہ عنہ کے مومن ہے، اور نہ ہی دیگر اہل بیت کے ہاں وہ مومن ہے۔ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 5ویں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے۔ صحیح بخاری میں 3693 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، کنواں تھا، اس کے اوپر پاؤں لٹکائے اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جاء رجل فاستفتح الباب، ایک شخص آیا، آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو بھیجا، جاؤ دروازہ کھولو اور افتح لہ بابا وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دے، جو سامنے کھڑا ہو اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو کائنات کی عظیم ہستی انبیاء کے بعد صدیق اکبر سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کہا ابو بکر پیارے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فحمد اللہ، ابو بکر نے الحمدللہ کہا۔ ایک موقع نہیں ہے، کئی مواقع ایسے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جنت کی خوشخبری دی۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث لے کے آئے، 3747 روایت صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لیے، فلاں 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 جنتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو نام لیا تھا وہ ابو بکر صدیق کا نام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت انس کہتے ہیں، حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی 3686 نمبر پہ، حضرت انس کہتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان، آپ کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرجف بہم، احد پہاڑ ہلنے لگا، خوشی کی وجہ سے یا جیسے بھی ہلا، اس نے حرکت کی۔ فضربہ برجلہ، امام کائنات نے اس پہ اپنی ٹھوکر ماری، پاؤں مارا، فرمایا اثبت احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، احد پہاڑ ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر کوئی عام نہیں کھڑے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں، اور جس کو نبوت کی زبان سے صداقت کا لقب مل جائے، جس کو نبی کی زبان کہے یہ صدیق ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ آج کوئی ان کو اٹھ کے جھوٹا کہنا شروع کر دے، اس نے تو امام کائنات کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ جس کو نبی کائنات صدیق کہیں، نبی کائنات اس کو صدیق مانے، جو نبی کائنات کے صدیق کو صدیق نہیں مانتا، میں اس کو ایمان کو کیسے مان لوں؟ جو نبی کریم کی بات کو نہیں مانتا اس کا ایمان کہاں سے آیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں
امام کائنات کی حدیثیں آپ نے بڑی سنی ہیں. فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا جس کو الہام ہوتا ہے، اگر میری امت میں وہ کوئی ہے تو ابو بکر حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ. وہ عمر کہتے ہیں. امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو لے کے آئے اور اس کی سند بھی حسن ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح. لوگو اگر ایک پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے انسانوں کا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان مل کر بھی ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں جن کی 20 مقامات پہ اللہ نے موافقت کی ہے. اب عمر زمین پہ بولتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بناتے ہیں. وہ عمر کہہ رہے ہیں اگر ساری کائنات کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری امت کا ایمان مل کر بھی ابو بکر کے ایمان کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آج لوگ ان پہ تبرہ کریں اور مسلمان ہیں. کیا کہنا مسلمانوں کا؟ یہ مسلمان ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع میں سست ہوئے بیٹھے ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک صحابہ اور خصوصاً عشرہ مبشرہ کا ایمان اور ان کی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر نہیں بیٹھتی. اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان ہی پورا نہیں. ایک گواہی پیش کرنے لگا ہوں. گواہی میری نہیں ہے، گواہی کس کی ہے؟ حضرت امام جعفر بن محمد الصادق، جو امام جعفر کے نام سے مشہور ہیں. شیعہ کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، حضرت علی کی نسل میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر. امام احمد اپنی کتاب فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پہ ان کے اس قول کو لے کے آئے اور سند بھی صحیح ہے. امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ بری اللہ. لوگوں سن لو، اللہ کریم کا اس انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو انسان ابو بکر و عمر سے بری ہو گیا، میرا اللہ اس کے ایمان سے بری ہو گیا. میرا اللہ اس کے ایمان کو نہیں مانتا. جو صدیق اکبر اور عمر فاروق کے ایمان کو نہیں مانتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. جن کے نام کے کنڈے بھرتے ہو ان کی بات کو تو مان کے دیکھو. وہ سمجھا کیا رہے ہیں؟ جو صدیق اور عمر کے ایمان کو نہیں مانتا ہے اللہ اس سے بری ہے. اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور آئیے شیعہ کے بہت بڑے امام اور ہمارے بھی امام ہیں، حضرت جعفر صادق کے بیٹے محمد بن علی الباقر، جو امام باقر کے نام سے مشہور ہیں. بیمار ہوئے، اپنی بیماری کے عالم میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر و احبہما. اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں ابو بکر کو بھی اپنا ولی مانتا ہوں، ابو بکر کو بھی اپنا دوست مانتا ہوں، عمر کو بھی اپنا ولی مانتا ہوں، اور میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور اگلی بات سننے والی ہے، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا. یا اللہ اگر میں یہ بات اوپر سے نکال رہا ہوں، اگر یہ بات میرے دل کے اندر سے نہیں نکل رہی، اوپر سے نکل رہی ہے، تو اے اللہ فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ. اے اللہ اگر یہ بات میں نے دل کے اوپر سے نکالی ہے، مجھے قیامت کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب نہ کرنا، اپنے نبی کی شفاعت سے محروم کر دینا. اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں، اگر میں اس بات میں جھوٹ بول رہا ہوں، اے اللہ قیامت کو مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے محروم کر دینا. اور وہ تو یہ سکھا رہے ہیں کہ ابو بکر کی محبت رضی اللہ عنہ، عمر کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ، سلف صالحین
اپنی اولادوں کو صحابہ اکرام اور خصوصاً حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ان کے دل میں ایسے کوٹ کوٹ کے بھرتے تھے جیسے ان کو قرآن کی سورت سکھلائی جاتی تھی. جس طرح اپنے بچوں کو قرآن سکھلاتے تھے اسی طرح اپنے بچوں کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سکھلاتے تھے. اور آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سنیے. صحیح بخاری میں 3661 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. ایک لمبی حدیث ہے. مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, چہرہ مرجھایا ہوا آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدیق کو دیکھا آتے ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے صدیق کچھ پریشان لگتا ہے. ابو بکر کچھ پریشان لگتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور عمر کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا, میں نے کوئی سخت الفاظ بول دیے, میں عمر سے معافی مانگتا ہوں, عمر نے مجھے معافی نہیں دی, میں آپ کے پاس آیا ہوں. ادھر حضرت عمر کو دکھ ہوا کہ چلو یار انسان ہونے کے ناطے کچھ سخت الفاظ ان سے نکل گئے تھے میرے بارے میں, تو مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے, مجھے معاف کرنا چاہیے تھا. وہ ڈھونڈتے ان کے گھر میں گئے. صدیق پوچھا صدیق ہیں؟ کہا نہیں صدیق گھر میں نہیں ہے. دربار نبوت اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں آئے, دیکھا صدیق بیٹھے ہوئے ہیں. جب عمر آ رہے تھے حدیث بخاری کی کہتی ہے فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو غصے میں آ گئے ہیں, ابو بکر سے ناراض ہو رہے ہیں. ابو بکر نے حضرت عمر نے مجھے معاف نہیں کیا تھا, اللہ کے رسول میری وجہ سے عمر سے ناراض ہو رہے ہیں. ابو بکر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہا اللہ کے رسول انا ظالم, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, زیادتی میری ہے, آپ عمر کو غصہ نہ ہوئیے, زیادتی میری ہے. لیکن نبوت کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم, اور آج ساری کائنات والوں سن لو, اللہ نے مجھے سب کا نبی بنا کے بھیجا تھا, لیکن قل تم کذبتا, تم سب نے کہا تھا اے نبی تو جھوٹ بولتا ہے. قال ابو بکر صدقتا, سب سے پہلے جس نے میری نبوت کی صداقت پہ مور لگائی تھی وہ صدیق اکبر تھے. اور لوگو هل انتم تارکو لی صاحبی, اور میرا حیا کر لیا کرو, میری شرم کر لیا کرو. میری وجہ سے ابو بکر کی خطاؤں کو, اس کے غصے کو برداشت کر لیا کرو. راوی کہتا ہے اس دن کے بعد کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کو ناراض کرے, کسی کو جرت نہیں ہوئی اس دن کے بعد کہ وہ صدیق اکبر کو ناراض کر جائے. اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے ناراض ہو جائیں, عمر سے غصے کا اظہار کریں, اس کو ابو بکر کہتے ہیں. وہ صدیق اکبر ہستی ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اگر کچھ اور نظر نہ آئے تو میری وجہ سے ہی ابو بکر کو معاف کر دیا کرو. میرے مسلمان بھائیوں, اتنی عظمت کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے, اتنی شان اس پوری تاریخ اسلام کے اندر کسی اور کو حاصل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی. صحیح بخاری میں 3666 نمبر حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حدیث لمبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کے دروازے سے آواز پڑے گی, جو روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن روزے کے دروازے سے آواز دی جائے گی, جو زکوٰۃ دیتا ہے. لمبی حدیث ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے پیارے پیغمبر کیا کوئی ایسا بھی ہے اس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے؟ او اللہ کے بندے میرے اندر سے آ جا, ادھر سے گزر کے جا, اپنے وجود سے مجھ کو عزت بخش دے,
کوئی ایسا انسان بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسے لوگ بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے قیامت کو تو بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں۔ آج تو کہے میں ان کو مومن نہیں مانتا، آج تیری زبان اتنی بے لگام ہو گئی کہ تو کہے میں اس کو مومن نہیں مانتا، اور جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرمائیں کہ اس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت علی کی ایک بات سنا کے کچھ اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کے بارے میں۔ حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، امام احمد اپنی مسند احمد میں اس حدیث کو لے کے آئے، 833 نمبر کی یہ روایت، سمعت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اس حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، ایک روایت میں یہ ہے سامعین سے پوچھا بتاؤ اس کائنات میں نبی کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ اور جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اس کے الفاظ یہ ہے، الا اخبرکم بخیر هذه الامتی بعد نبیہا، اے لوگو سننا چاہتے ہو اس امت کا، اس امت محمدیہ کا سب سے افضل ترین انسان نبی کے بعد کون سا ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا پیارے علی ضرور بتائیں، وہ کون ہے؟ قال ابو بکر، حضرت علی کی زبان کہتی ہے اس نبی کے بعد، اس امت کے نبی کے بعد، اس امت کا سب سے افضل، سب سے بہتر اگر کائنات میں کوئی انسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کہتے ہیں خلافت چھین لی تھی، ادھر کہتے ہیں حضرت علی بہادر اتنے تھے کہ خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور یوں اکھاڑ کے دروازے کو آسمانوں پہ پھینک دیا، ابھی تک وہ اوپر ہی جا رہا ہے، نیچے آیا ہی نہیں ہے۔ ادھر فضائل یہ ہے، ادھر حالت یہ کہتے ہیں خلافت چھین لی تھی۔ اللہ یہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، امام ابی داود ان کی بات کو 4630 نمبر پہ نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں من زعم ان علی علیہ السلام کان احق بالولایت منہما، سفیان ثوری محدث کیا کہتے ہیں، لوگوں جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے ابو بکر سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے، سفیان ثوری کہتے ہیں فقد خطأ ابا بکر وعمر والمہاجرین والانصار، اس انسان نے یہ دعویٰ کیا ہے ابو بکر بھی غلط تھے، حضرت عمر بھی غلط تھے، انصار بھی غلط تھے، مہاجرین بھی غلط تھے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، وَمَا أَرَاهُ يُرْتَفَعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ، اگر وہ اس عقیدے پہ رہا، اس کا نظریہ یہ رہا خلافت پہ زیادہ حق علی رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر سن لو سفیان ثوری کہتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے اس انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں کو معمولی بات نہیں، آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کو تو صدیق کی شان سمجھ نہیں آئی، لیکن آؤ صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرتا ہوں، شاید پہلے بھی کبھی سنی ہو۔ صحیح بخاری سے روایت سنیے، صدیق کی شان کیا ہے، صدیق کی عظمت کیا ہے، صدیق کا مقام کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت تو آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے، جب نبی علیہ السلام پہ وحی اتری، پہلی وحی، آپ گھر میں آئے، جسم سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کانپ رہا ہے، کہا زملونی دسرونی، چادر اڑاؤ، چادر دے دی۔ آپ نے کہا خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم،
وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتعین علی نوائب الحق. 4 صفات بیان کی ہیں حضرت خدیجہ نے. کس کی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اٹھائیے صحیح بخاری کی دوسری حدیث. اب غور سے سنیے گا. 4 صفات نبی کائنات کی، اور یہی 4 صفات سن لو کس کی زبان سے؟ کافر کی زبان سے. کس کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. یہ حدیث بھی بخاری کی ہے. حضرت صدیق نکلے، مکہ چھوڑ کے حبشہ جاتے ہیں. لوگ تنگ کرتے ہیں. جب برق الغماد جگہ پہ پہنچے، سامنے سے مشرکین کا چودھری جس کا نام ابن داغینہ ہے وہ آ رہا ہے. پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابو بکر نے اخرجنی قومی، میری قوم مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتی اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابن داغینہ کافر کہتا ہے. اور کافر کی زبانی سنو صدیق کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. جو اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کائنات کے بیان کیے تھے، وہی اوصاف چاروں یہ کافر صدیق اکبر کے بیان کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. تیرے جیسا انسان نہ تو مکہ چھوڑ کے جائے گا اور نہ ہی تیرے جیسے انسان کو کوئی مکے سے نکالے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں چلو واپس. کیوں؟ تجھے مکے میں کیوں رہنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹھائیے بخاری 2297 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے. اس نے کیا کہا؟ انک تکسب المعدوم وتحمل القلب وتصل الرحم وتعین علی نوائب الحق. ابو بکر تیرے جیسا انسان مکہ چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے؟ انک تکسب المعدوم، اور جو کما نہ سکتا ہو اس کو کما کے تو دیتا ہے. وتصل الرحم، تو صلہ رحمی بھی کرتا ہے. وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات جہاں بھی آئے وہاں مددگار ابو بکر ہوتا ہے. تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی ابو بکر کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، ایک کافر کو تو صدیق کے اوصاف سمجھ میں آ گئے، پر افسوس آج کلمہ پڑھنے والے کو صدیق کے اوصاف سمجھ میں نہیں آئے. ایسے ہی نبوت کے بعد صداقت کا مرتبہ ایسے نہیں ہے. نبیوں کے بعد صدیقوں کا مرتبہ ایسے نہیں ہے. مع النبیین والصدیقین، پہلے نبیوں کا نام ہے پھر صدیقوں کا نام ہے. وہی اوصاف جو سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کے بیان کر رہی ہیں، وہی اوصاف ایک مشرک، ایک کافر صدیق اکبر کے بیان کر رہا ہے. اور آئیے صحیح بخاری کی دوسری حدیث. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا. فرماتی ہیں مکے کے اندر روزانہ صبح دوپہر 2 ٹائم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب خود چل کے صدیق کے دروازے پہ نہ آئے ہوں. مکہ مکرمہ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کوئی ایک دن مکی زندگی کا ایسا نہیں ہے. فرماتی ہیں وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب 2 مرتبہ نبی علیہ السلام خود چل کے صدیق کے دروازے پہ نہ آئے. جس کو نبی کو جس سے اتنا پیار ہو، جو نبی کے لیے اتنا غم گسار ہے، جو نبی کا اتنا مددگار ہے، اس کے بارے میں آج تمہاری زبانوں کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ آج تمہاری زبانیں گز گز لمبی ہوتی ہیں ان کے بارے میں. اور صحیح بخاری کی ہی یہ روایت بیان کرتی ہے جب امام کائنات مدینہ میں پہنچے، مدینے کے لوگ نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا. جو بھی آتا، جس نے نہ دیکھا ہوتا، وہ یہی سمجھتا کہ نبی علیہ السلام، ابو بکر کو نبی علیہ السلام سمجھ بیٹھتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سمجھ بیٹھتا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے. دیکھا نہیں تھا.
دوپہر کا ٹائم ہوا، سورج سر پہ آیا، صدیق سے برداشت نہ ہوا، صدیق نے اپنی چادر کو اتار کے اللہ کے رسول کے سر پہ سایہ کر دیا کہ ہر آنے والا دیکھے کہ نبی کون ہے اور خادم کون ہے، نبی کون ہے اور نوکر کون ہے، لوگ کہیں مجھے سمجھ رہے ہیں۔ صدیق نے اپنی چادر کو نبی علیہ السلام کے سر پہ سائے کے لیے تان دیا ہے، آنے والے سمجھ جائیں نبی میں نہیں، نبی یہ ہے۔ اور لوگوں، ایسی ہستی جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا تن من دھن وارا ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت مجھے یاد آئی، حضرت عمر کہتے ہیں جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے شرطیں مان لی مشرکین کی۔ اب ظاہری طور پہ وہ شرطیں مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کر رہی تھی۔ شرط کیا تھی کہ جو ہمارا بندہ جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے، آپ کا ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں، اس طرح کی شرطیں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے مان لی، سلو کر لی۔ صحیح مسلم کی روایت سنیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا ہم کمزور ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا ہم حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ نے یہ کمزور شرطیں کیوں مانی ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو نہیں جانتا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، رسول تو نہیں ہے، رسول میں ہوں، وَلَسْتُ آسِیہِ، میں اپنے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا، یہ کام میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ وَهُوَ نَاصِرِی، اور تیسری بات یہ ہے ہر موڑ پہ میرا مددگار ہے تو میرا اللہ ہے۔ اب حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے کتنی باتیں کی؟ تین۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور وہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خاموش ہوا، میں آیا ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ، یہی سوال کیے ابو بکر کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بالکل۔ کیا ہم کمزور ہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا پھر یہ کمزور شرطوں پہ اللہ کے رسول نے صلح کیوں کی ہے؟ اب صدیق کا جواب سنیے۔ او لوگوں، اگر سمجھ آ جائے کہ صدیق کا مقام کیا ہوتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ صدیق کی زبان ہلی، کہا ہوا رسول اللہ، عمر مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ وَلَيْسَ يَعْصِيهِ، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتے، وَهُوَ نَاصِرُهُ، اللہ ہی ان کا مددگار ہے۔ اور جو تین جواب اللہ کے رسول نے دیے تھے وہی تین جواب صدیق نے دیے۔ یہ مقام ہے صدیق کا۔ اٹھائیے صحیح بخاری، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ایک شخص گائے پہ سوار ہے، اپنی گائے کو چھڑی مارتا ہے، چھڑی، تو گائے زبان سے بول کے کہتی ہے ہمیں تو اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ تو ہم سے زمین میں ہل جوتا اور تو ہم پہ سواری کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے سبحان اللہ، گائے بھی بول لیتی ہے، گائے بھی بول لیتی ہے۔ لوگوں، اور جس کے ایمان کی گواہی نبوت کی زبان دے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، اس کو عمر بھی مانتا ہے۔ اور راوی کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ سَمَّهُنَا، اس مجلس میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہ ایسے ابو بکر نہیں بنتے، صدیق ایسے صدیق نہیں بنتا۔ اٹھائیے صحیح بخاری، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں کھڑے ہیں، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1763 نمبر،
آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے نا آج اس کو پورا کر دے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، یا اللہ وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا نازل کر دے۔ اگلے الفاظ، آج یہ الفاظ سمجھ آ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی کی زبان سے ان کو گالیاں نہ نکلیں۔ 313 وہاں موجود تھے، آج تو لوگ کہتے ہیں نا 5 کے علاوہ سارے ہی بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 313 صحابہ جن میں صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں۔ عثمان کو تو آپ نے مدینے میں خود چھوڑ دیا تھا لیکن ان کو شریک سمجھا ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت بتاتی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، صحیح مسلم کے الفاظ، اے اللہ اگر آج یہ جماعت، مٹھی بھر جماعت، اگر آج یہ شہید ہو گئے، لا تعبد فی الارض، زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لوگوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اگر آج یہ 313 شہید ہو گئے، زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبوت کی زبان کہہ رہی ہے۔ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، اچانک آپ کی چادر مبارک کندھے مبارک سے نیچے گرتی ہے۔ علی بھی وہاں موجود تھے، عمر بھی وہاں موجود تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ آگے کون بڑھا؟ مسلم کی روایت کہتی ہے ابو بکر آگے آئے، اس چادر کو اٹھایا، اٹھا کے القاہ علی منکبیہ، آپ کے کندھوں پہ واپس رکھا، اور ثم التزمہ من ورائہ، وہ صدیق میں تیری صداقت پہ قربان جاؤں، پیارے پیغمبر کو پیچھے سے پکڑ لیا، آپ کو پیچھے سے حضرت صدیق نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جس کو ہم کہتے ہیں معانقہ کرنا، معانقہ کیا۔ اور صدیق کیا کہتے ہیں؟ یا نبی اللہ کفا کا، اللہ کے نبی اب بس کیجئے، اب بس کیجئے، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ سینجز لک ما وعدک، اللہ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں اللہ سارے پورے کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو تسلیاں کون دے رہا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے کبھی تیری زبان سے صدیق کے بارے میں الفاظ نہ نکلے، لیکن سمجھ آئے تو پھر ہے نا، یہ صدیق کون ہے، اس صدیق کا مقام کیا ہے، اس صدیق کا مرتبہ کیا ہے۔ اور لوگوں، آخری بات سن کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، نماز پڑھانے آنا چاہتے ہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا حفصہ، ابو بکر کمزور دل آدمی ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے، وہ نبی کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول سے کہیں عمر کو حکم دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور تم یہ کہتے ہو میں اپنی بیماری کے دنوں میں اپنے مصلی پہ عمر کو کھڑا کروں؟ یا اب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتا، مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانیں گے نبی کے مصلی پہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ وہاں نبی علیہ السلام نے امامت سونپی ہے تو صدیق اکبر کو سونپی ہے۔ سارے صحابہ ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم تو ان کے پاؤں کے اٹھنے والی مٹی تو کیا، وہ مٹی جو اٹھ کے ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں پڑی تھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے سلف کے فتوے کی روشنی میں ہم تو اس دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا ہے، وہ صحابہ کیا ہیں، ہم کہاں وہ صحابہ۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر اللہ کی جنت چاہیے، اگر قبر میں نجات چاہیے تو اللہ کی جنت اور قبر کی نجات صدیق و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور سارے صحابہ کے سے محبت کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آخری بات ہے، فرمایا لوگوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے پیار کرتا ہوں، اور میرا ایمان یہ ہے
جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے جنت میں وہاں رکھے گا جہاں ابو بکر و عمر ہیں۔ سوال ہوا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان جیسے اعمال کرنا تو میرے بس کی بات نہیں، لیکن مجھے امید ہے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ جنت میں مجھے ان کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی یہ ساتھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی ساتھ نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔